بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا معلم آدم وإبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني. برادران اسلام، پردہ نشین مائی بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہی تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں، جس کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، مال ہے، ہماری ہر چیز اسی رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتا، کچھ کام کاج کر نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، مگر اس رب العالمین کی اجازت، اس کے حکم اور اس کے فیصلے کے تحت. ہم مسلمانوں کا
اللہ کی ذات پر یہ پختہ یقین، بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اس اعتماد، اس بھروسے اور اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا مسلمان کہلانا بیکار ہے۔ غرض جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کا حکم، اس کے فیصلے کے تحت ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اس سرزمین پر احکام اور فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلیں گے، لیکن طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ برادران اسلام، پردہ نشین مائی بہنوں، اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یقین۔ دیکھیے، حالات بدلتے رہتے ہیں، پریشانیوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد خوشحالی ہے، خوشحالیوں کے بعد پھر پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی مشکل تو کبھی خوشی، کبھی بیماری تو کبھی صحت یابی۔ لیکن ان بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر، ان بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑنا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بے یقینی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، چاہے مشکلات کتنے ہی کیوں نہ آئیں، مصیبتوں سے دوچار کیوں نہ ہونا پڑے ہمیں، لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا یہی طریقہ کار ہے، اور اسی طریقے کے تحت وہ جیے گا، اسی عقیدے اور یقین کے تحت زندگی بسر کرے گا، تو ہی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یقین ایک مومن کی صفت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے بعد کی، جو مختصر سی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہی صفت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنُونَ، اس سرزمین میں جو بہت دور دور تک پھیلی ہوئی زمین ہے، اس سرزمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہے، ایسے لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں اس سرزمین کے اندر، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ یقین یہ مومن کی ایک اہم صفت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین تو چھوڑیے جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کا مشاہدہ کرنا، اسے دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دشوار محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف محسوس ہو۔ دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے نفسوں کی طرف دیکھو، اپنے جانوں کی طرف دیکھو، اپنے جسموں کی طرف دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسموں کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا فَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے تمہارے جسموں کے اندر ہی بے شمار نشانیاں ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی آپ کو، ذہن دیا، دوسروں کی طرح اپاہج نہیں بنایا، صحت یابی سے آپ کو
مال ہمکنار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کتنے اندھے ہیں، کتنے بہرے ہیں، کتنے اپاہج ہیں، ان کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت یاب رکھا، تمہیں آنکھوں جیسی اہم نعمت عطا فرمائی، کان دیے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جسموں کے اندر باسلامت رکھا. کیا تم اپنے نفسوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھ بنائے، کان بنائے، دل بنایا. قلیلا ما تشکرون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. ابھی ایک واٹس ایپ میں بہت اہم بات ایک نے میسج کی. دوسری کنٹری کے، سعودی عربیہ کے 80 سالہ ایک بوڑھے شخص کا آپریشن ہوا ہارٹ کا، اور ہارٹ کے آپریشن پر 8 لاکھ کا معاوضہ پوچھا ڈاکٹروں نے. اس کے بعد وہ بزرگ شخص اور رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے. اس کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا آپ معاوضے کی اتنی بڑی قیمت دیکھ کر، 8 لاکھ کی قیمت دیکھ کر رو پڑے، یہی وجہ ہے نا؟ تو اس بزرگ شخص نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے مجھے نوازا ہے. 8 لاکھ نہیں، اس کے بدلے میں 10 لاکھ بھی اگر مجھ کو خرچ کرنا پڑے تو میں خرچ کر جاؤں گا. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو 80 سال تک میرے ہر عضو کی حفاظت فرمائی اور مجھے باسلامت رکھا. اس نے اس کے بدلے میں کوئی مجھ سے معاوضہ نہیں چاہا، اس کے بدلے میں کوئی مجھے بدلہ نہیں چاہا. آج تم 3 گھنٹے کے آپریشن پر 8 لاکھ روپے پوچھ رہے ہو. مجھے اس پر رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، کس غفلت میں، کس بے فہمی میں اور کس عمیق غار میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. غور و فکر کی بات ہے. محترم حضرات، آج جمعے کے خطبے میں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر پختہ اعتماد رکھیے. اپنے عقیدے کو ڈگمگانے نہ دیجیے، اپنے ایمان کو کمزور پڑنے نہ دیجیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی کا کما حقہ شکر بجا لائیں، عبادتوں میں اپنے اوقات صرف کریں. اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں، پوچھوں، تو آپ میں سے ہر ایک جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ہمیں اس کی ذات پر ایمان ہے. وہی پالنہار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارے تمام حاجتوں کو پورے کرنے والے ہیں. یہ جواب ہوگا. اگر یہ جواب آپ کا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی عبادتوں میں کوتاہی کیوں، نمازوں میں کوتاہی کیوں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں کوتاہیاں اور غفلتیں کیوں؟ خون کے آنسو رونے کا وقت ہے. آج ہمارے ایمان کا جائزہ لیا جائے، ہمارے عبادتوں کا جائزہ لیا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر مساجد بند تھیں، عبادتوں سے روک دیا گیا تھا، یعنی مساجد کو آنے سے روک دیا گیا تھا.
لوگوں کے اندر بہت دلچسپیاں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ مسجدوں سے آتے نہیں کہ یہ روک دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کہیں جمع ہو جاتے، نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جاتے، مساجد میں جو ہے زبردستی گھس کر جو ہے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے۔ حکومت کے جانب سے روک تھام ہونے کے باوجود بھی آگے بڑھ کر آتے، لیکن جب آزادیاں ملی تو مصلی حضرات غائب، دلچسپیاں نہیں ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اس میں وقت سے پہلے حاضر ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ آج اس جمعہ کے دن ہر کوئی پاک و صاف ہوتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھا پکوان بھی گھروں میں پکتا ہے، لیکن جو اہم چیز ہے اس کو جو ہے فوت کر دیتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ختم ہوتے ہوتے آخر میں آتے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی حالت ہے، اور اسی طرح سے باقی نمازوں کا کچھ کہنا نہیں ہے مجھ کو، یہ حالتیں ہیں ہم مسلمانوں کی۔ اللہ تبارک، اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی امید رکھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں ہم ہی پر کیوں، یہ مصیبتیں ہم ہی پر کیوں، ہم ہی کیوں پریشان ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شرط کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں اس دین پر ثابت قدم رکھیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں آ سکتی۔ محترم حضرات، سلف صالحین نے جو کامیابیاں حاصل کی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، وہ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ دیکھیے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، سلف صالحین نے اپنے تعداد کے بلبوتے پر کامیابی حاصل نہیں کی، مال و دولت کے بلبوتے پر کامیابیاں حاصل نہیں کی، اور اسلحہ جات کے بلبوتے پر کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ انہیں کامیابی ملی ایمان کی وجہ سے۔ انہیں کامیابی ملی اللہ تبارک و تعالی پر پختہ یقین اور بھروسے کی بنیاد پر۔ بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے تلے سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، ایک صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ سے ہم تھک گئے ہیں، اب ہم میں وہ سکت، وہ طاقت باقی نہیں ہے کہ ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو جھیل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں نجات دے اور ان سے ان کا ہمارا بدلہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہ تاریخی جملہ کہا، اے خباب، تم بڑی جلد بازی کرتے ہو، بڑی جلدی کرتے ہو۔ حالانکہ وہ صحابی محترم تھک گئے تھے، تکلیفیں دیکھ دیکھ کر، پریشانیاں برداشت کرتے کرتے، ایسی تکلیفیں ہمیں سے کوئی نہ برداشت کر سکے۔ پتریلی زمینوں پر ننگے بدن گھسیٹا جاتا، بچوں کو ان کے سامنے بھوکا پیاسا رکھا جاتا، گالی گلوچ دیے جاتے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم بڑی جلد بازی کرتے ہو، اس سے پہلے کی امتیں اس سے بڑی تکلیفیں برداشت کی، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا جاتا،
اور ان کے جسموں کو آدھا زمین میں گاڑ کر آدھے سے کاٹ دیا جاتا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، پھر بھی انہیں ان کے زبان پر شکوے شکایتیں نہیں آئیں۔ تم ان معمولی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے، اور ایسے مشکل اوقات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یقین پر رہنے کی تعلیم دی، نا امیدی کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور یقین پر ثابت قدم رہو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، اس دین کو کامیابی حاصل ہوگی، یہاں تک کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک اکیلا شخص تنہا آئے گا اور جائے گا، اسے کسی لٹیرے سے، کسی چور سے، کسی ڈاکو سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایسے دن آئیں گے۔ اللہ اکبر، اس یقین کی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں بھی اس اسلام پر ایسا ہی یقین، بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہمیں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے ہی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کل ہمارا انتقال ہو جائے گا، رشتہ دار ہمیں قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے، وہ مشہور 3 سوال تو آپ کو یاد ہوں گے جو پوچھے جائیں گے کل قبر کے اندر۔ مومن شخص کما حقہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ ہر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جس شخص نے ساری زندگی یقین کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور ایمان رہا، ایسا ہی شخص وہاں پر ان تینوں سوالات کے جواب دیں گے۔ جب یہ تینوں سوال کے جواب صحیح دے دے گا تو اس کے جواب میں فرشتے ان سے کہیں گے علی الیقین کنت، تو اسی یقین پر اپنی زندگی بسر کیا، اسی وجہ سے اس یقین کے ساتھ جواب بھی دے رہا ہے، وعلیہ مت، اور اسی یقین پر تیری موت واقع ہوئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی یقین رکھنے والوں کی صفوں میں کل قیامت کے دن تو اٹھایا جائے گا۔ یہ جواب فرشتے اس شخص سے کہیں گے جو کما حقہ ان تینوں سوالات کے جوابات دے گا، اور جو یقین کے ساتھ زندگی نہیں بسر کیا ہے سرزمین میں، اس کا ایمان کمزور رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کما حقہ نہیں کیا، تو وہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ تو ایسے شخص کے لیے کل فرشتے کہیں گے وَعَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، ساری زندگی تو شک و شبے میں زندگی بسر کیا، نہ یقین رہا تجھ میں، نہ تیرا ایمان مضبوط رہا، اور نہ ہی اللہ کی احکام کی بجاوری تو نے صحیح سے کی، تو اب کیسے جواب دے سکتا ہے؟ ساری زندگی تو شک و شبے میں تو نے زندگی بسر کی، وَعَلَيْهِ مُتَّ، اسی شک و شبے میں تیرا انتقال ہوا، تیری موت واقع ہوئی، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ انشاءاللہ، اور اسی شک کرنے والوں کی صفوں میں کل قیامت کے دن تو اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے برادران اسلام اپنے اندر یقین پیدا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کیسا یقین ہو؟
جیسا صحابہ کرام رضوان اجمعین کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے احکام پر یقین تھا، قرآنی آیتوں پر ان کو یقین تھا، عہد نبوت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ابھی مسلمان مکہ میں تھے، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ چھڑی۔ ایران میں آتش پرست رہا کرتے تھے اور روم میں کرسچن رہا کرتے تھے، عیسائی رہا کرتے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو رومیوں سے الفت تھی، محبت تھی۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں، اور کفار یہ چاہ رہے تھے کہ ایرانی جیت جائیں، کیونکہ کفریہ طریقے سے ایک طرح سے وہ ان کے دوست مانے جاتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایرانی جیت گئے اور رومی ہار گئے۔ اس بات سے مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہ چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں، لیکن ایرانی جیت گئے، جس سے کفار خوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن کی سورہ روم کی آیتیں، ابتدائی آیتیں نازل فرمائی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ان آیتوں کے اندر مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی کہ آنے والے چند سالوں میں ہی پھر ایرانی ہاریں گے اور رومی جیت جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اجمعین اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی احکام اور اللہ کی نازل کردہ آیتوں پر کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد تھا۔ دیکھیے، جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی دے دی کہ کچھ ہی سالوں میں پھر ایرانی ہاریں گے، رومی جیت جائیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس بات پر ابو بکر صدیق کو اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا، فوراً ابو جہل کے پاس بھاگے گئے اور چیلنج کیا اور کہا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں، یعنی 5 سالہ کم مدت کے اندر پھر ایرانی ہاریں گے، رومی جیتیں گے۔ یہ چیلنج دے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا تم نے جلد بازی کر دی چیلنج کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بضع سنین کہا، اور بضع کہتے ہیں 3 سے 9 سال کی مدت کو۔ تم 5 سال کا چیلنج کر کے آ گئے، پھر دوبارہ جاؤ اور کہا کہ 9 سال کے اندر پھر ایرانی ہاریں گے اور رومی جیتیں گے۔ یہ چیلنج کر کے آؤ تاکہ تم اپنے بات میں جھوٹے نہ پڑو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو چیلنج کر کے آئے کہ آنے والے 9 سالوں کے اندر ایرانی ہاریں گے اور رومی جیتیں گے۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، حالات کیسے تھے اس وقت؟ ایرانی بالکل کمزور تھے، ایرانی بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، رومی بالکل کمزور پڑ گئے تھے۔ اس وجہ سے اب ان کو دوبارہ ان پر جیتنا محال ہی نہیں، بڑا دشوار تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بھی پریشان تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گاڑی کو پہاڑ بنا سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد کرے، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ بے بس ہو، اس کی کوئی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ چیلنج کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے 9 سالوں کے اندر پھر ایرانیوں کو شکست دی اور رومیوں کو فتح دی، عین اس موقع پر جب بدر کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اجمعین کو ادھر بدر کی جنگ میں فتح نصیب ہوئی، ادھر رومیوں کو بھی ایرانیوں کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اگلی آیتوں میں فرمایا یومئذ یفرح المؤمنین،
یعنی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دو طرح کی اس وقت خوشخبری مسلمانوں کو نصیب ہوئی، ادھر بدر کی جنگ میں مسلمان جیتے اور ادھر رومی کرسچن ایرانیوں کے مقابلے میں جیتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے جو ہے جھوٹے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں کامیابی یقین کی بنیاد پر ہی حاصل ہو سکتی ہے، یقین کے بغیر ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، دشوار سے دشوار حالات کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ جینے اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی تعلیم دی۔ بدر کے موقع پر کیسی حالات تھے، مسلمانوں کی حالاتیں کیسی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی کے تحت ایک دن پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حوصلہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی مسلمانوں کو مل کر رہے گی، چاہے وہ کتنے بھی بڑے طاقتور کیوں نہ ہو۔ سن لو، فلاں کافر یہاں پر مرے گا، فلاں وہاں پر مرے گا، فلاں وہاں پر مرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کی نشاندہی کر دی، یہاں پر اس کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر اس کی لاش پڑی ہوگی۔ کل کے روز جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا عین اسی جگہ پر ایک بالش نہ ادھر نہ ایک بالش ادھر ان کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہ یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر۔ خندق کے موقع پر کیسے حالات تھے مسلمانوں کے، روٹی کو ترس رہے تھے، بھوکے پیاسے۔ ان حالتوں میں خندق کے لیے یا خندق گڑھے کھودے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا گروپ بنا دیا تھا کہ فلاں 10 آدمی جو ہے یہاں پر کھدوائی کریں، فلاں 10 آدمی وہاں پر کھدوائی کریں۔ ایک بھاری بھرکم چٹان آ کر رک گئی وہاں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو توڑ نہیں پائے، اس کو ہٹا نہیں پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا مارا، ایک روشنی اس کے اندر سے نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس فتح ہوگا۔ پھر ایک روشنی نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہوگا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں بھی روشن مستقبل کی تعلیم دی، مشکل اور دشوار حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن مستقبل کی تعلیم دی۔ یہی وجہ تھی، اسی یقین پر صحابہ کرام بھی جیے، اسی یقین پر تابعین بھی جیے اور اسی یقین پر تبع تابعین بھی جیے، یہاں تک کہ 50 سالہ کم مدت میں مسلمان آدھی دنیا کو فتح کر گئے۔ مسلمان اسی یقین کی وجہ سے آدھی دنیا کو فتح کر گئے۔ محترم حضرات، میں اس جمعہ کے مختصر خطبے میں یہی میں عرض کرنا چاہوں گا، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، یہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں پر حالات نہیں آئے۔ آج ہمیں ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، آج ہمیں ذرا کوئی بیماری کی وبا پھیلتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف، کئی دن تک سلف صالحین بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود ان کے اندر ایمان کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور میں مزید کچھ کہوں، تاریخ کے اوراق واقعات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے تنگ سے تنگ حالات میں بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں پڑنے دیا، اپنے یقین کو کم ہونے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، کل آخرت میں بھی وہ کامیاب بن کر رہیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ان حالات کی وجہ سے مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، نہ ہم دنیا کے بن کر رہیں گے، نہ ہماری آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط فرمائیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا کر تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ذات پر یقین کو مضبوط فرمائے۔ الہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا بھی نصیب فرما۔ الہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کو قبر کے عذاب سے بچا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔